بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو اس چینل پر آنے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع بنی اسرائیل کا کہنا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں پیاز اور لہسن وغیرہ چاہیے۔ تو میرے پیارو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، لہذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمارے لیے ان چیزوں میں سے نکال دے جن کو زمین اگاتی ہے، اس کی سبزیاں اور کھیرے اور گیہوں، مسور اور پیاز۔ اور موسیٰ نے کہا کہ تم بدلتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے اس چیز کے بدلے میں جو خیر ہے، اتر جاؤ کسی شہر میں، یعنی چلے جاؤ کسی شہر میں، سو بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا۔ مار دی گئی ان لوگوں پر ذلت اور مسکنت اور مستحق ہو گئے غضب کے جو اللہ تعالی کی طرف سے تھا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ میرے پیارو دوستو بزرگوں، اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کے یعنی آسمان سے جنت سے کھانے بھیجے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ میدان تیہ کا یہ واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کو دونوں وقت کے لیے من و سلوہ ملتا تھا۔ انسان کا کچھ ایسا مزاج ہے کہ ایک کھانا کھاتے کھاتے بدل جاتا ہے اور اس کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کھانے کھائے جائیں۔ بنی اسرائیل من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے، لیکن انہوں نے طبیعت اکتاہٹ کو دیکھا اور اس بات کو نہ دیکھا کہ ہم ایسی بدترین غلامی سے نکل کر آئے ہیں جہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے جاتے تھے، ہائے اف نہ کر سکتے تھے۔ ایسے بڑے دشمن کا ہلاک اور برباد ہونا، یعنی فرعون مصر کا، اس سے نجات پانا، یہ اللہ تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے سامنے کھانے کی طبیعیت اکتاہٹ پر صبر کر لینا معمولی بات ہے۔ میرے پیارو، لیکن انہوں نے صبر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، وہ ہمارے لیے زمین سے نکالنے والی چیزیں پیدا فرمائے۔ ہمیں سبزیاں چاہیے، کھیرے چاہیے، گیہوں چاہیے، مسور کی دال چاہیے اور پیاز چاہیے، یعنی ان کے بے جا سوال۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، یہ نہیں کہتے کہ ہم سب مل کر اپنے رب سے مانگیں، گویا اپنا کوئی تعلق ہی نہیں اپنے رب سے، اور گویا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے لا کر ایک طرح کے کھانے کی مصیبت میں ڈالا، لہذا وہ دعا کریں، وہی مصیبت حل کریں۔ ان کا شکریہ بجا لانے کی بجائے ان کی محنتوں اور کوششوں اور قربانیوں سے بدترین غلامی سے نجات پائی۔ شکریہ کی بجائے حضرت موسیٰ کو مطعون کیا، یعنی طعنہ کر رہے تھے کہ تم نے ہم کو مصیبت میں ڈالا۔ جب مزاج بگڑ جاتا ہے تو انسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا، وہ اپنی پست ذہن کی وجہ سے پستی کو ہی پسند کرتا ہے اور ذلت کا خوگر ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت ذلیل ہو کر رہنے کو پسند کرتی ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ طبیعت کی خواہشوں کے مطابق جیتا رہوں، چاہے جوتے ہی پڑتے رہیں۔ میرے پیارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی، اس کے بعد حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی یہ ادا پسند نہ آئی
اور فرمایا تمہارے پاس عمدہ کھانے بغیر کسب معاش اور بغیر محنت مشقت کی پہنچ جاتا ہے، تم اس عمدہ چیزوں کو چھوڑ کر گھٹیا چیز طلب کر رہے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تم کو سبزیاں اور ترکاریاں، دال، پیاز چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں وہیں ملیں گی۔ میرے پیارو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔